السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ جنتن افطر عمل یفرحہما۔ جزاک اللہ۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ جزاک اللہ۔ وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ۔ جزاک اللہ۔ للصائم فرحتان يفرحهما جزاک اللہ۔ إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ جزاک اللہ۔ اليوم السابع والسابعون۔ اليوم السابع والسابعون۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم ضمائر کر رہے ہیں، ضمائر میں ہم ضمائر متصلہ کر رہے ہیں۔ ضمائر متصلہ میں ہمارا فوکس ان ضمائر پر ہیں جو محل جر اور محل نصب میں آتی ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے جو کل حدیث ہم نے سنی اسے آج ہم پھر سے ایک بار دیکھیں گے۔ آج عنوان کیا ہے؟ صحت النیہ، نیت کا درست ہونا۔ گرامر کی طرف سے ہمارا فوکس ہوگا ضمائر متصلہ میں قاف المخاطبہ پر، اور قاف المخاطبہ میں جمع مذکر کی جو ضمیر متصل ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ ضمیر اپنے محل جر میں مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آتی ہے، اور محل نصب میں یہ مفعول بہ یعنی جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انا، تو یہ جو حدیث ہے اس کا جو تھیم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کو اگر ہم سب سائڈ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کثرت سے ضمائر استعمال ہوئی ہیں۔ کچھ ہم نے یہاں پر ہائی لائٹ کی ہے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے انا میں، عبدی میرا بندہ، بی ساتھ میرے ساتھ، انا معہو اس کے ساتھ، ذکرہ نی وہ یاد کرتا ہے مجھے، پھر سے وہ یاد کرتا ہے مجھے، نفس ہی اس کے اپنے نفس میں، دل میں، جان میں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے ذکر تو میں یاد کرتا ہوں، ہو اسے، نفسی اپنی طرف سے، اپنی اور۔ پھر سے دیکھ لیجئے ذکرنی نون البقایا، پھر سے دیکھ لیجئے ذکر تو میں یاد کرتا ہوں اسے، منہم ان میں سے، ان سے بہتر، منہم ان سے، خیر منہم ان سے بہتر۔ پھر سے یہاں دیکھ لیجئے الیہ میری طرف، تقربت میں قریب ہوتا ہوں، الیہ اس کی اور۔ پھر سے دیکھ لیجئے الیہ میری طرف، تقربت میں قریب ہوتا ہوں، الیہ اس کی اور۔ پھر سے دیکھ لیجئے اتانی وہ آتا ہے میری اور، اتیتہ میں جاتا ہوں اس کی اور۔ تو ایک بار اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے
گمان یعنی خیال کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اپنے ہاں۔ وَإِن ذکرنی، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، ملئن، کسی مجلس میں، ذکرتہ، میں اسے یاد کرتا ہوں مجلس میں، خیر منہم، ان سے بہتر۔ وَإِن تقرب الی بشبر، جب وہ آتا ہے میری طرف ایک بالشت، تقربت الیہ، میں قریب ہوتا ہوں اس کے، تو میں اس کی طرف قریب ہوتا ہوں کتنا؟ ذراعن، ایک ہاتھ۔ وَإِن تقرب الی ذراعن، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری اور آتا ہے، تقربت الیہ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں باءن، دو ہاتھ یا بازو بر۔ اس کے بعد وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کے ساتھ دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل بھی اس حدیث کو دیکھا تھا، رفتہ رفتہ یہ ہمیں مزید سمجھ میں آئے گا۔ آج ہم نے اس کا یہ عنوان باندھا ہے کہ نیت کا درست ہونا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو انٹینشنز، کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کے ساتھ عادتاً وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ گمان کرتا ہے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں ایک صحیح گمان، ایک مثبت گمان رکھیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آئیں گے جو کہ سورۃ النساء میں ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً بلا شبہ تحقیق آئی تمہارے پاس، برہان، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، انزلنا، کل ہم نے اسے دیکھا تھا، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور روشنی، مبین واضح یا کھلی۔ تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کم ہے یہ یہاں پر فعل کے ساتھ ہے، یہاں پر یہ رب یعنی اسم کے ساتھ ہے، الیکم یہاں پر یہ حرف کے ساتھ ہے۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قاف المخاطبہ۔ یہ تمہارا جب گروپ کے لیے آتا ہے، عادتاً تو کم جمع کے لیے لگتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے لگتا ہے، مذکر کے لیے بھی لگتا ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو عام یا اوپن ڈومین میں جب بات کی جاتی ہے وہاں پر جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہی استعمال کی جاتی ہے، یعنی یا ایہا الناس اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، وہ چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ حالانکہ کم جو ہے گرامر کی اسلوب کے مطابق جمع مذکر کے لیے لگتا ہے۔ ربو کا تمہارا رب، ربو کے تمہارا رب اے بہن، ربکم تم سب کا رب اے بھائیو، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ربو کنہ، جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اب مزید یہاں پر دیکھ لیجئے کیا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ کیا ہوا؟ ہم تو جب جمع سے مخاطب ہوں تب تو ٹھیک ہے، مجموعے سے ہم بات کریں اور وہ مذکر ہوں تو ہم علیکم کہیں گے۔ ہم کیوں جب ایک ایک کے ساتھ سلام کرتے ہیں ہم کیوں علیکم کہتے ہیں؟ پہلی بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کو سلام کر کے کہیں السلام علیکہ، اس میں کوئی دقت نہیں۔ کسی بہن سے سلام کر کے کہیں السلام علیکہ، اس میں کوئی دقت نہیں۔
لیکن جو ایلیکنس ہے، جو ہم انہیرٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے ہم ایک کو سلام کریں، دو کو سلام کریں، ہم جمع ہی استعمال کریں. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہیں؟ السلام علیکم. اصل کیا ہے؟ کم کب لگتا ہے؟ جب ہم جمع کی اور مخاطب ہوں، خاصتاً مذکر کے لیے. اب آئیے اس حرمت والی آیت کی طرف آتے ہیں جہاں پر ہمیں کثرت سے یہ کم ملتا ہے. خاص بات جو اس آیت کے بارے میں ہے، یہاں پر کم مذکر سے خطاب ہے، جمع مذکر سے خطاب ہے. ایک بار ہم اسے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ کم اصل میں جمع مذکر کے لیے لگتا ہے. اس میں اور بھی کچھ خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جیسے ہے تو یہ سب کم، لیکن یہاں پہ کم کیوں ہو گیا؟ فلو کو مینٹین کرنے کے لیے. کم کیوں ہو گیا؟ یعنی کم کوئی اور نہیں ہے، یہ اتصال کا قاعدہ ہے. تو چلیے اس آیت کو ہم سنتے ہیں اور ذرا فیل کر کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت، حرام کی گئی، علیکم، تم پر. مرد حضرات سے خطاب ہے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے. حرمت ہے نکاح کے بارے میں تم پر، حرام کی گئی ہیں. امہاتکم، تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم بنت بنات تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں. یہ ہے لیول 1. حرام کی گئی ہیں نکاح کے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں. اب لیول 2 میں وَأَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہاری دودھ پلانے والی مائیں. وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ پہلے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جنہوں نے دودھ پلایا وہ مائیں اور دودھ شریک بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجئے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي اور تمہاری وہ بیٹیاں، الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ تمہاری وہ بیٹیاں جو کہ تمہارے حجوروں میں پلی یعنی جو تمہاری پرورش میں تھی، من نسائکم ان عورتوں سے، الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ جن سے تم نے تعلق زن و شو قائم کیا یعنی جن کے ساتھ تم نے صحبت کی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ اور اگر تم نے ان سے تعلق زن قائم نہیں کیا، بہن ان سے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں. وحلائل ابنائکم ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین فی اصلابکم جو تمہارے اپنے نسل سے ہے یعنی تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں. مزید اس کے آگے یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر کر رہے ہیں. ضمیر لغت العربیہ میں اس اسم کو کہتے ہیں جو کہ ظاہری اسم کی جگہ پر آتا ہے. اس کے دو میجر ٹائپس ہم نے دیکھے، منفصلہ جو جدا ہوتی ہیں اور متصلہ جو اٹیچ ہوتی ہے. جو منفصلہ ہے ان کو ہم نے یوں سمجھا جیسے ہوا ہیا، ہما ہما، ہم ہن، اور آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے انا انا انا، اس کی جمع نحنو، انا 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 نحنو. آپس میں ایک دوسرے سے جب بات کریں گے یعنی یہ ان سے کیا کہے گا انت، یہ واپس کیا کہیں گے انت. دو کے ساتھ اگر مخاطب کر کے کہنا ہے انتما،
انتما. پورے گروپ کو مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ انتن. پورے گروپ کو مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ انتم. تو ضمائر متصلہ کے بارے میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ یہ اٹیچ ہوتی ہے اور یہ محل نصب یعنی مفعول بھی جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے، محل جر یعنی مضاف الیہ پوزیسر بن کر آتا ہے، اور حرف جر کے بعد بھی آتی ہے. اس میں ہم نے پڑھا جیسے یا المتکلم، یہ ہے کاف المخاطبہ کی فیملی جو ہم نے بگننگ میں 2 ممبر سے سٹارٹ کی، کا اور کے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جمع لے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کم. مزید ہم نے غائب میں کیا دیکھا؟ ہا الغائب، ہو مذکر کے لیے اور ہا مونس کے لیے. اور انشاءاللہ جلد ہی ہم فی محل رفع فاعل کے بارے میں جانیں گے کہ کچھ ضمائر ایکٹیو ہوتی ہے. حدیث میں ہمیں اس کا مشاہدہ باقاعدہ ہو گیا. جیسے ہم نے پڑھا میں قریب ہوتا ہوں اس کے، قربتہ. اور یہ بھی مخاطب میں تا اور تے، اور غائب میں ڈیفالٹ ورب اور تائی تانیث الساکنہ. فی الحال ہم ضمائر متصلہ ناہی کا یا کہی نہ کر رہے ہیں. یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ آتی ہے. اسم اور حرف میں یہ محل جر میں ہوتی ہے، اور فعل میں یہ جب آتی ہے مفعول بھی یعنی جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے. اس پر ہم نے ابھی تک سنگولر میں یا دیکھا، یعنی جیسے میری کتاب کتابی، ہماری کتاب کتابنا، تمہاری کتاب کتابو کا، تمہاری کتاب اے بہن کتابو کی، اس کی کتاب کتابو ہو، اس بہن کی کتاب کتابو ہا. ایک بار سمرائز فارم میں اسے دیکھ لیجئے. ابھی تک ہم نے ایک تو یا دیکھا، کا اور کی دیکھا، ہو اور ہا دیکھا. کل ہم نے نا کو ایکسپلور کیا. تو دیکھ لیجئے جو ڈیول ہوتا ہے کاف الخطاب کا، یا جسے اصلاً ہم کاف المخاطبہ کہتے ہیں، وہ کما کے ساتھ ہے. آج ہم جمع مذکر کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کم. یعنی سامنے جب 2 سے زیادہ بائی ہوں تو اصلاً وہاں پر ہم کہتے ہیں کم. 2 سے زیادہ بہنیں آگے ہو تو کیا کہیں گے؟ کن. جیسے کتاب ان بہنوں کی ہے جو میرے سامنے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کتابو کن. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے کلاسز میں ہم ہا الغائبہ کی پوری فیملی کو دیکھیں گے، یعنی ڈیول میں ہما، مذکر جمع میں ہم، اور مونس جمع میں ہن. آج ہمارا فوکس اس کم پر ہے. تو آئیے اس فریم کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. میں انا، میں انا، میں انا، میں انا، میں انا، میں انا. آپ انتے، آپ انتے، آپ انتے، آپ انتا، آپ انتا، آپ انتا. آپ دو، انتما، آپ دو، انتما. آپ سب، انتم، آپ سب، انتن. یہ تو سب منفصل ہوئی. اب کیا ہے؟ اب ہم متصل کی بات کریں گے. یہ کہیں گی میری، یہ میری، جیسے حکیبتی، حکیبتی، حکیبتی. یہ بھی کہیں گے حکیبتی، حکیبتی، حکیبتی. یہ سب کہیں گے حکیبتنا، یہ سب کہیں گے حکیبتن. آج کیا ہے؟ تمہارا. تم ایک کا کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ حکیبتو کے. یہ واپس کہیں گے حکیبتو کا. آج ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ہم کہنا چاہتے ہیں بس ان کو کہ یہ تم سب کا ہے، یہ بیگ تم سب کا ہے. تو کیا کہیں گے؟ حکیبتکم، حکیبتکم، تمہارا، تم سب کا. ان کے لیے کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل جانیں گے. یعنی جب جمع مذکر کو کہنا ہو یہ چیز تمہاری ہے تو کیا کہیں گے؟ کم استعمال کریں گے. کم ضمیر متصل، یعنی یہ بیگ تم سب کا ہے. حکیبتکم. اگر یہ اس کا ہوتا حکیبتہ، اگر اس بہن کا ہوتا حکیبتہا. ہمارا فوکس جمع، سامنے کچھ لوگ ہیں، یہ ان کا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی تمہارا ہے تو ہم کم لگاتے ہیں. یعنی اگر ایک کا ہوتا کا، تیرا، تیرا، تیرا. یعنی کتابو کا، کتابو کا، کتابو کا. اس کو کہنا ہے کتابو کی، کتابو کی، کتابو کی، قلمو کی، قلمو کی، قلمو کی. آج ہم کہنا چاہتے ہیں مذکر سے، جمع مذکر سے کہنا ہے کہ یہ تمہارا ہے تو کیا کہیں گے؟ کتابکم، کم، کم.
اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کاف المخاطبہ. نوٹ کر لیجئے، اسے کیا کہیں گے؟ کتابوں کا. اس سے بھی کیا کہیں گے؟ کتابوں کا، کتابوں کا، کتابوں کے، کتابوں کے، کتابوں کے. دو سے زیادہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ کم. اگر اس میں ایک مونس بھی آ جائے تب بھی کم، دو مونس بھی آ جائے تب بھی کم، ساری مونس آ جائے تب بھی کم. مزید نوٹ کر لیجئے، اگر یہ کتاب ان کی ہوتی، خاص ان بہنوں کی ہوتی، تو ہم کہتے یہ تمہاری ہے، کتابو کننا. لیکن اگر اس میں یہ بائی بھی شامل کیا جائے تب بھی ہم کیا کہیں گے؟ کم، کتابو کم، کتابو کم. یعنی اصلاً کم جو لگتا ہے جمع مذکر کے لیے لگتا ہے، لیکن پھر اس میں اگر مونس کو، ایک مونس کو یا کئی مونس کو ایبزارب کیا جائے تب بھی ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم ایک مختصر سی پریکٹس کریں گے. 3 مائکس ہم آن کریں گے. ایک کہے گا یہ گھر تمہارا ہے بھائی، یعنی بھائی تو کا. دوسرا کہے گا یہ گھر تمہارا ہے اے بہن، وہ بھی کہیں گے کتابو کے. یہ تم سب کا ہے اے بھائیو، کتابو کم. كتابك کتابک، كتابكم بيتك بیتک، بيتكم ساعتك ساعتک، ساعتكم شجرتك شجرتک. شجرتكم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا. تو چلیے اب کیا کرتے ہیں؟ حرف کے ساتھ، یعنی محل جر میں بعد حرف جر، یعنی ہمیں کیا کہنا ہے؟ تم سے، تم سے، تم سے اے بھائیو، منکم، الیکم، علیکم، فیکم، لکم. پھر سے اسی طرح ایک مذکر، اس بار ہم 2 مائکس آن کریں گے. ایک مذکر کے لیے کہے گا، یعنی کیا کہے گا؟ من کا. دوسرا چلائے گا منکم، الیکا، الیکم، یعنی سنگولر اور پلورل. منك منكم إليك إليكم عليك عليكم فيك فيكم لك. لكم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب آئیے اس آخری سلائیڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ جو ضمیر متصل ہے اپنے محل نصب میں ہے، یعنی مفعول بھی. آج ہم کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا. کیا معاملہ ہوا؟ ہم نے کہنا ہے اس نے سکھایا تمہیں اے بھائیو، اس نے تم سب کی مدد کی، اس نے تم سب کو مارا. تو چلیے آپ میں سے کون اس کو ایک بار دہراتا ہے؟ یعنی علمکم. جی، دوسرا اس کا ترجمہ بھی پیش کر سکتا ہے. علمكم اس نے سکھایا تم سب کو، نصركم اس نے مدد کی تم سب کی، ضربكم اس نے مارا تم سب کو. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، البتہ تحقیق، یقیناً، بلا شبہ، جاءکم برہان، آئی تم سب کے پاس، برہان، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب سے، تمہارے رب کی اور سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری اور، تم سب کی اور، نورم مبینہ، نور یا روشنی، مبینہ، واضح، کھلی. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر اے بھائی، تم پر اے بہن، تم سب پر اے بھائیو، تم سب پر اے بہنوں. اصل کیا تھا؟ ایک بھائی کے لیے علیکا، ایک بہن کے لیے علیکے. 2 سے زیادہ بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ علیکم. 2 سے زیادہ بہنوں کے لیے اصلاً کیا ہے؟ علیکن. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ صحت النیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نیات کو درست کر لیں، ہم بہتر ظن کو اپنے رب کے بارے میں رکھیں اور پائیں. آج ہمارا میجر جو کمپوننٹ تھا وہ ضمائر متصلہ میں کاف المخاطبہ جمع مذکر کے لیے تھا، یعنی جو اٹیچ ہوتا ہے کم کی صورت میں. کم اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. اسم کے ساتھ مضاف الی بن کر، اور حرف کے بعد یعنی حرف جر کے بعد جیسے منکم، اور محل نصب میں مفعول بھی. جیسے مجھے کہنا ہے میں نے مدد کی تمہاری، تو میں نے کہنا ہے نصر تو.
نصرت میں نے مدد کی، کم تم سب کی، میں نے تم سب کی مدد کی۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔